وہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس محل سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ اسی لمحے محل کے پس منظر سے ایک دیو پیکر جیٹ طیارہ نمودار ہوا۔ شہزاد نے غور سے اس ہوائی جہاز کی طرف دیکھا۔ یہ ایک مسافر بردار طیارہ تھا اور غالباً الجیریا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ شہزاد جس کار میں سفر کر رہا تھا وہ اچانک ہی تیزی سے گھوم گئی۔ اس کے ٹائروں تلے سے کنکریاں اطراف میں پانی کے چھینٹوں کی طرح اڑنے لگی تھی۔ کار ایک دھچکے سے رک گئی۔ شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت وہ محل کے سنگی چبوترے کے نیچے ایک کھلی میدانی جگہ پر تھے۔ یہ مقام غالباً پارکنگ کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں 50 سے 60 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی۔ سیاہ فام نے کار کو ایک شدید دھچکے سے روکا تھا۔ شہزاد نے غالباً اس کی شرارت سمجھ لی تھی، اس لیے اس کا سر کسی چیز سے نہ ٹکرا سکا۔ اس صورتحال نے سیاہ فام کی آنکھوں میں مایوسی کے تاثرات پیدا کر دیے۔ اس نے انجن بند کر دیا اور کار سے اتر کر ان سیڑھیوں کی طرف چل دیا جو سنگی چبوترے پر جاتی تھی۔ چند قدم چل کر وہ رک گیا اور پلٹ کر شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنی انگشت شہادت پر خم پیدا کرتے ہوئے شہزاد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ شہزاد بھی کار سے اتر آیا۔ اس نے نیچے آ کر ادھر ادھر دیکھا۔ نیمراف نے جن جھاڑیوں اور چٹانی سرزمین پر اپنا محل بنایا تھا انہیں دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ واقعی دولت مند آدمی ہے۔ محل باہر سے کوئی شاہی قلعہ ہی نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے چٹانی پتھروں کو کاٹ کر جو دیواریں بنائی گئی تھی وہ فرعون کے اس محل کی یاد کو تازہ کر رہی تھی جس کی تعمیر میں ان گنت انسانی جانیں تلف ہو گئی تھی۔ نصف سیڑھیاں طے کرنے کے بعد سیاہ فام رک گیا۔ اس نے پلٹ کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی اور اس سے پہلے کہ سیاہ فام اپنے بیلچے جیسے ہاتھ سے دوسری بار اشارہ کرتا وہ سنگی زینے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب قدرے سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بار بار اپنی گمشدہ شخصیت کا خیال اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ان خیالوں کو ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کی لیکن یہ سوچیں جونکوں کی طرح اس کے دماغ سے چمٹ رہی تھی اور اس میں اندیشوں کا زہر پھیلانے میں مصروف تھی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بیچ گئیں۔ وہ خوب گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ چبوترے پر سیاہ فام اس کا منتظر تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک اتنی بڑھ گئی تھی کہ شہزاد کو سیاہ فام کی آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وہ ان آنکھوں سے سیاہ فام کے دلی جذبات کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کا طوفان پیدا ہونے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اچانک سیاہ فام نے یوں سر جھٹکا جیسے وہ شہزاد کی مقناطیسی آنکھوں کی کشش سے خود کو آزاد کرانا چاہتا ہو۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سیاہ فام کو اپنی بے پناہ قوت ارادی سے شکست دے دی تھی لیکن وہ جانتا تھا کہ اس شخص کا چہرہ اور جسم ہی نہیں دل بھی کالا ہے اور اس دل میں سفاکی کے سیاہ جذبات بوتوں کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ سیاہ فام ایک جھٹکے سے گھوما اور چبوترے پر چلنے لگا۔ اس کے بڑے بڑے کشتیوں جیسے بوٹوں کی وجہ سے خاصی بلند آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ شہزاد بھی اس سے 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چبوترے پر ایک طرف سیاہ آہنی میز اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی محل کے سامنے کا چبوترا نہیں بلکہ کوئی کھلی فضا کا ریستوران رہا ہو۔ چبوترے کے جس حصے کی طرف سیاہ فام بڑھ رہا تھا ادھر کانچ کا جدید ترین دروازہ نظر آیا۔ یہ نئی اور پرانی طرز تعمیر کا ایک جدید نمونہ تھا۔ عمارت کی تعمیر برسوں پرانی تہذیب کی مظہر تھی تو یہ دروازہ اسے جدید ترین تہذیب کے قریب لاتا تھا۔ یہ پھسلواں دروازے تھے اور ان کی تعداد 3 تھی۔ صرف درمیانی دروازہ کھلا تھا۔ سیاہ فام اس کھلے ہوئے دروازے سے گزر کر جس کمرے میں پہنچا وہ فرنیچر، آرائش اور الماری میں رکھی ان گنت کتابوں کے باعث لائبریری ہی معلوم ہوتا تھا۔ دروازے سے اندر آتے ہی دائیں جانب سنگی زینے بالائی منزل کی طرف جاتے تھے اور وہیں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ شہزاد نے کنکیوں سے اس لفٹ کی طرف دیکھا اور ذہن میں بچی کچھی یاداشت کا محدود ذخیرہ ٹٹولنے لگا تو اسے احساس ہوا کہ ایسی جدید لفٹ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تمہیں یہاں انتظار کرنا ہوگا، سیاہ فام نے لائبریری نما کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سیاہ فام اسے چھوڑ کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ شہزاد حیران تھا کہ محل کے دروازے پر کوئی دربان کیوں نہیں ہے۔ محل پر خاموشی مسلط تھی۔ اگر سیاہ فام کے باری برکم جوتوں کی آواز نہ گونج رہی ہوتی تو آسانی سے یہ بات تسلیم کی جا سکتی تھی کہ یہ محل صدیوں سے متروک ہے۔ لفٹ کی بجائے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا شہزاد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزاد لائبریری کی ایک ایسی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا جس پر دنیا مصوری کے بیش قیمت شاہکار آویزاں تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتا ہوا وہ ایک کھڑکی کے سامنے رک گیا۔ کھڑکی سے اس نے سامنے پھیلے ہوئے نشیب کا جائزہ لیا اور اس نے محسوس کر لیا کہ جانسن کی بجائے کوئی اور ہی اس کے سامنے موجود ہے۔
حد نگاہ تک سرسبز جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ مان شہزاد کو ان جھاڑیوں میں ایک متحرک سایہ نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ بلندی کی وجہ سے اگرچہ وہ اس سائے کو صاف نہ دیکھ سکا، تاہم وہ ایک متحرک انسانی سایہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی شہزاد کی نگاہوں میں وہ آدمی گھوم گئے جنہیں اس نے شکاریوں کے روپ میں جھاڑیوں میں چہل قدمی کرتے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی شہزاد کو یہ بھی یاد آیا کہ اس نے ہر شکاری کے پاس رائفل کی بجائے جدید ساخت کی مشین گن دیکھی تھی۔ کانچ کے دروازے پر کسی دربان کی عدم موجودگی پر حیرانی یک لخت ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ایسے ہی ان گنت مسلح آدمی جھاڑیوں میں دور دور تک پھیلے ہوئے محل کی نگرانی کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ وہ اس متحرک انسانی ہیولے کی طرف دیکھتا رہا جو جھاڑیوں میں گھوم رہا تھا۔ ایک میدانی جگہ وہ رک گیا۔ شہزاد کی نگاہ اس پر جمی رہی۔ اس نے دیکھا کہ شکاری نے اپنے دائیں پہلو میں جولتی ہوئی کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لی تھی۔ پہلی نظر میں یوں محسوس ہوا جیسے اس شخص نے اپنے بیلٹ میں کوئی بوتل لٹکا رکھی تھی اور وہ اس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا، لیکن شہزاد کی تیز نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ بوتل کی بجائے کوئی اور ہی چیز ہے۔ گھونٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ وہ منہ اوپر آسمان کی طرف اٹھاتا، لیکن اس شخص نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بوتل نہیں ہے۔ اسی لمحے شہزاد کی نگاہ ایک اور ہیولے پر جم گئی۔ اس نے بھی رک کر دائیں پہلو سے جولتی ہوئی ویسی ہی کوئی چیز اپنے منہ سے قریب کر لی تھی۔ یقیناً یہ کوئی محدود دائرہ عمل کا ٹرانسمیٹر تھا۔ شہزاد نے اندازہ لگایا اور اپنے ہی خیال کی تائید میں سر ہلانے لگا۔ اگر یہ سارے کے سارے شکاری محل کی نگرانی پر مامور ہیں تو جھاڑیوں کے اس وسیع و عریض سلسلے میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے انہیں ٹرانسمیٹروں ہی سے مدد مل سکتی تھی۔ شہزاد جس کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا وہاں سے محل کی 3 سمتوں کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اس نے تینوں اطراف میں ایسے ہی شکاریوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ چوتھی سمت بھی ان سے خالی نہیں ہوگی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ نیمراف کے محل کے گرد شکاری محافظوں کی 4 لائنیں ہیں، جن میں سے 2 کالم دور افتادہ گیٹ وے کے باہر متحرک تھے، جبکہ باقی 2 قطاریں محل سے قریب رہ کر نگرانی کر رہی تھی۔ ان کے گھومنے اور گشت کرنے کے طریقے اور اس ترتیب سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جھاڑیوں میں تلاشی لینے کے انداز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک طویل سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گیا۔ محل کے گرد جو حفاظتی حصار تھا بلا شبہ وہ بے حد مؤثر اور باقاعدہ تھا۔ کوئی بھی شخص ان شکاریوں کی نگاہ سے بچ کر محل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک شہزاد کی حساس سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کانچ کا ایک دروازہ متحرک تھا۔ یہ وہی دروازہ تھا جسے وہ محل میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ خود بخود ہی حرکت کر رہا تھا، گویا کسی میکانزم کے ذریعے اسے بند کیا جا رہا تھا۔ وہ توجہ سے اس بند ہوتے ہوئے دروازے کو گھورتا رہا۔ اس کی دھڑکنیں معمول پر تھیں، البتہ اسے ہلکی سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، اور یہ بے چینی نیمراف سے ملاقات کے بعد ہی رفع ہو سکتی تھی۔ مان لفٹ کا دروازہ بے آواز کھلنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دیوار پھٹ رہی ہو۔ لفٹ سے جو شخص باہر آیا اس کا قد کسی طرح بھی 7 فٹ سے کم نہیں تھا۔ شہزاد نے توجہ سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی ساخت عجیب سی تھی۔ اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی ذی حیثیت شخص ہے، اور اس کی چال بتاتی تھی کہ وہی اس محل کا مالک ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے توانائی جھلک رہی تھی۔ شہزاد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ یکایک اس شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ مسکراہٹ دوستی کے تاثر سے بھرپور تھی۔ اس نے شہزاد کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شہزاد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس شخص کا ہاتھ بھی غیر معمولی ساخت کا تھا۔ شہزاد کا ہاتھ اس نے تھوڑا سا دبایا۔ یہ دباؤ بھی دوستانہ تھا۔ نووارد کی آنکھیں شہزاد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھی اور ان میں عجیب سی چمک کا احساس ہوتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ شخص برمے جیسی چھید دینے والی آنکھوں سے اس کے دل میں جھانک رہا ہو۔ شہزاد کی دھڑکنیں خفیف سی بے ترتیب ہو گئی۔ وہ شخص متلاشی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو اس وقت میک اپ میں تھا۔ شہزاد سمجھ گیا کہ ابھی تک یہ شخص الجھن میں ہے، اور اس نے محسوس کر لیا ہے کہ جانسن کی بجائے کوئی اور ہی اس کے سامنے موجود ہے۔ اس شخص کا چہرہ ایک بڑا سا سوالیہ نشان نظر آنے لگا۔ مسٹر جانسن؟ اوہ اچھا۔ وہ شخص بولا تو اس کی آواز کسی بیڑیے کی غراہٹ سے مشابہ تھی۔ میں نیمراف ہوں۔ شہزاد ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے کرتے رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جانسن سے غائبانہ طور پر ہی واقف تھا، اور اس نے جانسن کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے یہاں آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، شہزاد نے مسکرا کر کہا۔ اس نے لہجے میں زبردست خود اعتمادی اور وقار برقرار رکھا تھا۔ پلاسٹک سرجری کا کمال، نیمراف نے کہا۔ تم اپنی تصویروں سے بے حد مختلف نظر آ رہے ہو۔ شہزاد ہنس پڑا۔ اس نے دل میں کلمہ شکر ادا کیا تھا۔
کہ جانسن اور نمراف پہلے کبھی نہیں ملے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے بڑی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا، خصوصاً ایسے موقع پر جب کہ وہ اپنے ماضی اور حال دونوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے بعض مصلحتوں کے تحت ایسا کرنا ہی پڑتا ہے۔ شہزاد نے اپنی بدلی ہوئی شخصیت کے بارے میں سرسری سی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور انداز ایسا ہی رکھا جیسے خود اس کے نزدیک اس میک اپ کی کوئی خاص اہمیت نہ رہی ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا سفر بے حد خوشگوار رہا ہوگا۔ کہیں راستے میں نیمو نے تم سے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ نیمو؟ شہزاد نے استفہامیہ انداز میں کہا۔ میں اپنے خواجہ سرا کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ سرا؟ اس بار بھی شہزاد کا لہجہ سوالیہ تھا۔ وہی سیاہ فام جو تمہیں ہوٹل سے یہاں لایا ہے؟ نمراف نے وضاحت کی اور مسکرانے لگا۔ اوہ ہاں، شہزاد کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے اس طرف تو دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ سیاہ فام ایک ہجڑا ہے۔ اسی لمحے وہ منظر شہزاد کی نگاہوں میں گم گیا جب سیاہ فام نیمو نے ہوٹل کے کمرے میں اس سفید فام لڑکی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ شہزاد کو یاد آیا کہ اس نے سیاہ فام کی آنکھوں میں جذباتی بھوک کی بجائے ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ اس چمک کو وہ کسی کی زندگی سے کھیلنے کی خواہش سمجھا تھا اور اس نے غلط قیاس آرائی نہیں کی تھی۔ تب اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے جو عورت کے حسن سے متاثر ہو کر کسی جذباتی خواہش میں مبتلا ہونے کی بجائے اسے قتل کر کے لطف اندوز ہوتا ہو۔ نمراف نے یہ بتا کر کہ سیاہ فام نیمو ایک خواجہ سرا ہے اس کی ایک الجھن رفع کر دی تھی۔ وہ جان گیا کہ نیمو جس کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے اسے قتل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ خود شہزاد کے بارے میں بھی نفرت کا شکار تھا، اس لیے کسی بھی لمحے اس کی طرف سے قاتلانہ حملے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نیمو میرا دایاں بازو ہے، نمراف کہہ رہا تھا۔ اگر اس نے تم سے کوئی گستاخی کی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل اسے اندازہ ہی نہیں مسٹر جانسن کہ تم کس قدر اہم شخصیت ہو، لیکن تم نے دائیں بازو کے طور پر ایک خواجہ سرا کیوں پال رکھا ہے؟ شہزاد نے نمراف کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے اس اطلاع پر حیرت ہو رہی ہو۔ الجیریا کی قدیم روایت، نمراف نے کہا، یہاں مرد نوکروں کو ناکارہ بنا کر ان کی باقی جسمی حالت کو غیر معمولی بنایا جاتا ہے اور خواجہ سرا عورتوں کے لیے بے ضرر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن یقین کرو جانسن، خواجہ سراؤں سے بڑھ کر اچھا باڈی گارڈ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نیمو کے جوہر دیکھو گے تو تمہیں حیرت ہوگی۔ عجیب سی بات ہے، خواجہ سرا اپنے مالک کی سب سے وفادار ہستی ہوتا ہے۔ وہ اپنے مالک کے لیے سب سے پہلی قربانی یہ دیتا ہے کہ مردانہ خواہش کو وفاداری کی خاطر ترک کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کی مقامی عبادت بھی ہے۔ مردانگی کا ایک میدان کھو کر یہ خواجہ سرا مردانگی کے دوسرے میدانوں میں قسمت آزماتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ تم اتنی آسانی سے کسی عورت کو قتل نہیں کر سکتے جتنی آسانی سے نیمو ہلاک کر ڈالے گا۔ تم عورت کے حسن اور نسوانیت سے کچھ دیر کے لیے ضرور متاثر ہو جاؤ گے۔ نہیں، شہزاد نہ چاہتے ہوئے بھی غرایا، جب کسی کو ہلاک کرنا مقصود ہو تو میرے نزدیک اس کی شخصیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس نے بالکل غیر ارادی طور پر کہی تھی، حالانکہ اسے اپنی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور یہاں اس کی آمد کا در حقیقت کیا مقصد ہے۔ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں، نمراف نے کہا اور بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ڈنر سے پہلے کچھ لینا پسند کرو گے؟ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اس نے تالی بجائی۔ تالی کی آواز یوں گونجی جیسے اس نے گولی داغ دی ہو۔ وہ لائبریری ہی میں پڑی ہوئی ایک میز پر بیٹھ گیا اور شہزاد کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تالی کے جواب میں ایک شخص فوراً ہی نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ شہزاد کو یوں محسوس ہوا جیسے نمراف نے چراغ رگڑ کر کوئی جن حاضر کر لیا ہو۔ یہ بھی ایک مقامی آدمی تھا۔ اس کا جسم ٹھوس تھا اور چہرے پر کرختگی کے تاثرات تھے۔ اگر اس نے بٹلر جیسی وردی نہ پہن رکھی ہوتی تو شہزاد یہی سمجھتا کہ وہ نمراف کا کوئی باڈی گارڈ ہی ہے۔ کیا یہ بھی خواجہ سرا ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ نہیں، نمراف نے مسکرا کر کہا، یہ خواجہ سراؤں کا محل نہیں ہے مسٹر جانسن۔ پھر وہ چونک کر شہزاد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو عجیب سی چمک لہرا گئی۔ اور میں بھی خواجہ سرا نہیں ہوں۔ شہزاد ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ نمراف نے یہ بات کس لیے کہی ہے۔ غالباً اسے توقع تھی کہ کچھ دیر بعد شاید شہزاد اس سے پوچھ لے گا کہ کہیں وہ خود بھی خواجہ سرا تو نہیں ہے۔ شہزاد کے ہنسنے سے نمراف کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی تیرنے لگی، جسے محسوس کر کے شہزاد فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے بے تکلفی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بعض اوقات ذاتی باتیں اور شخصیت سے متعلق سوالات الجھن پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے نقش و نگار پلاسٹک سرجری کے ذریعے چھپا لیے ہیں اور انہیں صرف خاص موقعوں ہی پر ظاہر کرتا ہوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کنکھیوں سے نمراف کی طرف دیکھا، جس کے انداز سے برہمی زائل ہو گئی تھی۔
وہ اب ایک بار پھر نارمل تاثرات کے تحت اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بٹلر قریب آیا۔ نیمراف نے اسے اشارہ کیا۔ یہ غالباً کھانے کے لیے مخصوص اشارہ تھا۔ سیاہ فام پلٹا اور اگلے لمحے چاندی کی ایک ٹرے اٹھا لایا۔ اس ٹرے میں اتنا کچھ تھا کہ 3 عام آدمی آسانی سے شکم سیر ہو کر کھا سکتے تھے۔ چاندی کی ٹرے میز پر نیمراف کے سامنے رکھ کر بٹلر ایک طرف مؤدب کھڑا ہو گیا۔ نیمراف کا دایاں ہاتھ بے تابی سے ٹرے کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے گوشت کا ایک پارچہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ شہزاد کا خیال تھا کہ وہ اسے دعوت دے گا، لیکن نیمراف اس ٹرے میں رکھے ہوئے گوشت کے پارچوں کو اٹھا کر یوں منہ میں رکھ رہا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ کہیں شہزاد ایک آدھ پارچہ نہ اٹھا لے۔ پھر اس نے منہ چلاتے ہوئے کہا، مسٹر جانسن، میرے محل کے گودام کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں۔ اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق جو چاہو منگوا لو۔ تمہیں چاول، مچھلی اور مینڈک تک مل سکتے ہیں۔ چاول، شہزاد نے بلا سوچے سمجھے کہہ دیا، اور ابلی ہوئی مچھلی۔ دونوں چیزوں کا نام اس نے غیر شعوری طور پر لیا تھا۔ بٹلر کی آنکھوں سے حیرت ٹپکنے لگی۔ ابلی ہوئی مچھلی جناب، اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مجھے چکنی اشیاء پسند نہیں۔ چاولوں میں بھی چکناہٹ نہ ڈالنا، شہزاد نے وضاحت کی۔ بٹلر نے اس انداز میں کندھے اچکائے جیسے اس کی بلا سے شہزاد کیا پسند کرتا ہے، اسے تو محض حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ بہت بہتر جناب، بٹلر نے شائستگی سے کہا اور میز کے قریب سے ہٹ گیا۔ نیمراف گوشت کے پارچے نگلتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی شہزاد کو اس کھانے میں شریک ہونے کی دعوت نہیں دی تھی۔ وہ بالکل ندیدوں کی طرح کھا رہا تھا۔ گوشت کے پارچے ختم کر کے اس نے سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا، اور جیسے جیسے پیالہ اٹھ رہا تھا نیمراف کا چہرہ اس کی اوٹ میں چھپتا جا رہا تھا۔ شہزاد اس کی جسامت اور تنوتوش کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ وہ نیمراف کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے پیالے کا سارا سوپ اپنے معدے میں اتارنے کے بعد پیالہ رکھ دیا اور ہونٹ پونچھتے ہوئے بولا، عجیب غذا ہے، مچھلی اور چاول، اور وہ بھی بغیر چکنائی کے۔ تم نے یہ مشرقی لوگوں کی غذا کیوں کھانا شروع کر دی ہے مسٹر جانسن؟ شہزاد نے بے پرواہی کے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ وہ خود بھی اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ یہ دونوں اشیاء اس نے بس یوں ہی منگوا لی تھی۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جواباً اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ 10 منٹ میں اس کی مطلوبہ غذا میز پر پہنچ گئی۔ شہزاد نے کھانا شروع کیا۔ وہ اب بھی بار بار کنکھیوں سے نیمراف کی طرف دیکھ رہا تھا۔